السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ یونس پارہ نمبر 11 کا 9واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ام من یملکو، کیا وہ جو اختیار رکھتا ہے، سمع سماعت کا، والابصار اور بصارت کا، ومن یخرج الحی اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج اور نکالتا ہے میتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے کام کی، فسیقولون اللہ، پس ان قریب وہ کہہ دیں گے اللہ، فقل پس کہو، افلا تتقون، کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ان سے پوچھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ تمہیں زمین اور آسمان میں کون رزق دیتا ہے، کون ہے ذات جو تمہیں رزق عطا فرماتی ہے اور تمہاری سماعت اور بصارت کا اختیار رکھتی ہے، یعنی وہ جب چاہے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت سلب کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں۔ وہ کون ہے وہ ذات جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے، اور کون تدبیر کرتی ہے سارے کاموں کی؟ تو ان قریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دینا ہے کہ اللہ۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جو کافر لوگ تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی انکاری نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہے نا، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ بت جو ہے یہ نیک لوگوں کے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اسی طرح کا عقیدہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم ان کو تو بڑے آرام سے مشرک کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس وہی اللہ ہے رب تمہارا، حق سچا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ذات جو یہ سارے کام کرتی ہے نا، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے تمہارا سچا۔ فَمَاذَا، بس کس ذات پر، بعد حق کی حق کے، الا مگر، ضلال گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر حق کے بعد اور کیا چیز ہے؟ گمراہی ہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، یعنی کس بات سے پہ تمہاری عقل ماری جاتی ہے؟ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے، تو عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ کذالک، اسی طرح سے، حقت حق ہو گئی، کلمۃ بات، ربک آپ کے رب کی، الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، انہم بے شک لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی بات کافروں پر سچی ہو گئی؟ جہنم کو بھرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے نا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو ہے نا سچ ہو گئی، اور کافروں کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ نے یاد رکھنا کون سی اللہ کی بات سچی ہو گئی؟ کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات سچی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا، تو کافروں پر یہ بات جو ہے نا سچی ہو گئی۔ کل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی تمہارا شریک ایسا ہے جو مخلوق کو پیدا کرے پھر دوبارہ مرنے کے بعد اس کو زندہ کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لٹائے گا۔ لٹانے سے مراد ہے کہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا مرنے کے بعد۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو؟ قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، مَن یہدی الی الحق، جو ہدایت دے، رہنمائی کرے حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے حق کی۔ افمن یہدی الی الحق کی، کیا وہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ جو نہیں ہدایت دیتا، الا مگر، ان یہدا، کہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، یعنی وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ فما لکم، پس کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ اس ساری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت کا مفہوم میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہدایت کا مفہوم کیا ہوتا ہے
کہ ایسی رہنمائی کرنا کہ اس کے ساتھ رہنا، اس کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرنا، اگر غلط ہوتا ہے پوچھنے والا تو اس کو درست راستے پہ چلانا، یہ ہوتی ہے ہدایت۔ صرف سیدھا راستہ دکھانا نہیں، اس پر چلانا اور پھر اس کی نگرانی بھی کرنا، اس کے ساتھ رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، اگر وہ غلط راستے پر جاتا تو اس کو پھر سیدھا کر دینا، یہاں تک کہ وہ راستہ پوچھنے والا اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کون ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، حق کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوالیہ انداز اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلا ان سے پوچھو کہ وہ جو سیدھے راستے کی طرف حق کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو کوئی راستہ نہیں دکھاتے بلکہ وہ اس بات کے محتاج ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے۔ وما یتبعوا، وہ نہیں پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا مگر ظنا، گمان کی، یعنی گمان، خیال، یعنی وہ صرف خیال ان کے بنائے ہوئے ہیں جس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق کی، حق سے، یعنی حق کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بما یفعلون، خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ سن کا لفظ جو ہے نا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، حروف ازداد میں سے ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے الٹ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے زن بھی ایک لفظ ہے، زن کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے اور گمان بھی ہوتا ہے، گمان یعنی خیال، تو یہاں پہ یہ گمان کے معنی میں آیا ہے کہ جو گمان ہے نا وہ حق بات کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، وما کانا، نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفتری، کہ گھڑ لیا جاتا، من دون اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، ولیکن تصدیق الذی، مگر تصدیق ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان کو سچا کہتی ہے، من جانب اللہ کہتی ہے، جھٹلاتی نہیں ہے۔ وتفصیل الکتابی، اور کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جہانوں کی رب کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لایا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، اس کو قرآن کو خود بنا کر لے آئے ہیں۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہہ دیجئے فأتوا، پس لے آؤ، بسورۃ، ایک سورت، مثلہ، اسی کی معنی۔ عطا کے ساتھ جب بھی آ جاتا ہے نا تو اس کا ترجمہ لے آنا کرتے ہیں۔ وَادْعُوا، بلا لو، من استطاعتم، جس کو تم استطاعت رکھو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہو کہ تم بھی پھر اس کی مانند ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے۔ کھلے چیلنج کے باوجود مشرکین، کافرین قرآن کے مقابلے میں ایک صورت تو کیا، ایک آیت بھی بنا کے نہ لا سکے، حالانکہ ان کو اپنی زبان دانی پہ بہت ناز تھا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بما، اس کو، جو لم یحیطوا، نہیں انہوں نے احاطہ کیا، بعلمہ، ساتھ اپنے علم کے، ساتھ اس کے علم کے، ولما، اور نہیں ابھی، یأتیہم، آئی ان کے پاس، تأویلہ، اس کی حقیقت۔ کذالک، اسی طرح سے، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے اس قرآن کو سمجھے بغیر، اس میں تدبر کیے بغیر ہی اس کو جھٹلا دیا۔ اگر اس میں غور کرتے تو اس میں ان کو بہت سے اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا کہ یہ غور و فکر سے سمجھتے، ان پر حقیقت واضح ہو جاتی، لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہی انکار کر دیا، جس سے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے، کفر پڑ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں پھر دی۔ کذالک، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے جو پہلے کافر تھے نا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، بغیر سوچے سمجھے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور کتابوں کی تکذیب کی تھی، تو ان پر عذاب آیا تھا۔ تو یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین اور کافر کر رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہی انکار کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ،
اور ان میں سے وہ کوئی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور کوئی ہیں جو نہیں ایمان لاتے اس پر. وربک آپ کا رب عالم زیادہ جانتا ہے بالمفسدین فساد پھیلانے والوں کو. با اس میں زائدہ ہے، با کا کوئی ترجمہ یہاں پہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایمان لائے نبیوں پر، رسولوں پر اور کتابوں پر، اور خاص طور پر یہاں پہ ہی کا ذکر ہے، ہی واحد کے لیے آتا ہے، یعنی اس قرآن کتاب پر. جو کچھ لوگ تو قرآن پر ایمان لائے، کچھ قرآن پر ایمان نہ لائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو، جو ایمان نہیں نہ لاتے، ان کو خوب بہتر جاننے والا ہے. آسان سا رکوع تھا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم.